السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی حیات و خدمات پر بات کر رہے ہیں جن کا نام اسلام کی تاریخ میں ہمیشہ روشن رہے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہمارے پاس سیدنا ابوبکر صدیق حیات و خدمات سے کچھ اہم نکات ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی روشنی میں ان کی شخصیت، ان کے مقام اور ان کے فیصلوں کو سمجھیں۔ جی بالکل، وہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی رفیق۔ اور ان کا اصل نام وہ تو عبداللہ بن عثمان تھا، ٹھیک کہا نا؟ لیکن مشہور وہ ابو بکر کے نام سے ہوئے، اور خاص طور پر صدیق کا لقب ملا۔ جی، صدیق یعنی سچائی کی تصدیق کرنے والے۔ ان کی پیدائش مکہ میں ہوئی تقریباً 573 عیسوی میں۔ قبیلہ بھی بہت معزز تھا، قریش کی شاخ بنو تیم۔ اچھا۔ اور اہم بات یہ کہ وہ ان پہلے لوگوں میں شامل تھے، مطلب آزاد مردوں میں، جنہوں نے اسلام قبول کیا شروع میں ہی فوراً سے۔ اور پھر وہ ہجرت کا سفر غار ثور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ تو کمال کی مثال ہے وفاداری کی۔ یقیناً بہت مشکل وقت میں ثابت قدم رہے۔ ان کا دور خلافت، مطلب حکومت کا زمانہ، تو بہت لمبا نہیں تھا، 632 سے 634 عیسوی تک ہی ہے نا؟ جی، تقریباً 2 سال اور 3 مہینے کا عرصہ بنتا ہے۔ لیکن یہ عرصہ معمولی نہیں تھا، بہت بڑے چیلنجز تھے۔ جیسے کہ سب سے بڑا چیلنج کیا تھا اس وقت؟ سب سے بڑا چیلنج تو وہ تھا جسے ارتداد کی جنگیں کہا جاتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ قبائل نے اسلام چھوڑنے کا اعلان کر دیا یا پھر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اچھا۔ جی، اور کچھ نے تو نبوت کے جھوٹے دعوے بھی کر دیے۔ یہ ریاست مدینہ کے لیے، جو ابھی نئی تھی، بہت بڑا خطرہ تھا۔ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا؟ وہاں ان کی شخصیت کا وہ پہلو سامنے آیا جو دین کے معاملے میں انتہائی مضبوط تھا۔ انہوں نے کمال استقامت دکھائی، فوجیں بھیجی، ان فتنوں کا مقابلہ کیا اور واضح کر دیا کہ دین کے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یعنی ریاست کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ بالکل، یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا، ریاست کو ٹوٹنے سے بچایا۔ اور دوسرا بڑا کام جو ہمیشہ ذکر ہوتا ہے، وہ قرآن پاک کو جمع کرنے کا ہے۔ اس کی کیا ضرورت پیش آئی تھی؟ اس کی فوری وجہ جنگ یمامہ بنی۔ اس جنگ میں بہت سے حافظ قرآن صحابہ شہید ہو گئے۔ حافظ یعنی جنہوں نے قرآن یاد کیا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے محسوس کیا کہ اگر حفاظ اسی طرح شہید ہوتے رہے تو قرآن کا کچھ حصہ ضائع نہ ہو جائے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو یہ تجویز دی۔ تو حضرت ابوبکر نے فوراً مان لیا؟ شروع میں انہیں تھوڑا تردد ہوا، کیونکہ یہ کام خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس طرح نہیں کیا تھا، لیکن پھر حضرت عمر کے سمجھانے پر اور حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے وہ راضی ہو گئے۔ پھر یہ کام کس کو سونپا گیا؟ یہ ذمہ داری حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو دی گئی، جو خود کاتب وحی تھے اور حافظ بھی تھے۔ انہوں نے بڑی محنت سے وہ کھجور کی چھالوں، پتھروں، ہڈیوں اور دوسرے صحابہ کے سینوں سے قرآن کی آیات کو جمع کر کے ایک مکمل نسخہ تیار کیا۔ سبحان اللہ! یہ تو امت پر بہت بڑا احسان ہے۔ یقیناً اس سے قرآن ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ ان کی شخصیت کے بارے میں جو بات مشہور ہے کہ وہ بہت نرم دل تھے لیکن دین کے معاملے میں سخت، یہ کیسے ممکن تھا؟ جی، یہ ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ عام معاملات میں بہت رحم دل، نرم خو، لیکن جہاں اللہ کا حکم یا سنت کا معاملہ آتا وہاں کوئی لچک نہیں دکھاتے تھے۔ اور صدیق لقب کی وجہ کیا صرف واقعہ معراج تھا؟ وہ سب سے مشہور واقعہ ہے۔ جب مکہ والوں نے معراج کو ناممکن کہا تو انہوں نے فوراً کہا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو سچ ہے، لیکن اصل میں یہ لقب ان کی پوری زندگی کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑے رہے، ہر بات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے۔ اور ان کی سادگی کا کیا عالم تھا؟ مطلب اتنی بڑی ریاست کے خلیفہ؟ جی، وہ بیت المال سے یعنی سرکاری خزانے سے اپنے ذاتی اخراجات نہیں لیتے تھے۔ پہلے تو اپنا کاروبار کرتے رہے، پھر جب صحابہ نے اصرار کیا تو صرف اتنا وظیفہ لیا جتنا ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ کمال ہے۔ اسی لیے تو اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد اس امت میں سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ ان کا وصال پھر 634 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوا،
اور تدفین بھی وہیں مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں ہوئی۔ جی تو خلاصہ یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے خلیفہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار، امت کو متحد رکھنے والے، قرآن کو جمع کروانے والے، اسلامی خلافت کے بانی اور ہر ایمان و دیانت کا بہترین نمونہ تھے۔ بالکل۔ اور یہاں ایک بات سوچنے کی ہے، وہ یہ کہ ان کا دور خلافت بظاہر کتنا مختصر تھا، صرف سما 2 سال، لیکن اس مختصر عرصے میں انہوں نے جو فیصلے کیے، خاص طور پر قرآن کی حفاظت اور ارتداد کے خاتمے کے حوالے سے، انہوں نے نہ صرف اس وقت ریاست کو بچایا بلکہ آنے والی پوری اسلامی تاریخ کی بنیاد رکھ دی۔ صحیح۔ ان فیصلوں کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے کہ کس طرح ایک مختصر مگر پرعزم قیادت مستقبل کی راہ متعین کر سکتی ہے۔